إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے۔ آج کی مجلس میں جس بات کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے وہ ہے صحبت صالحین، کہ صالح اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت، اس کے اللہ والوں کی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، ان کی صحبت کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحبت ساتھی کی، ہم نشین ساتھی کی مثال ایسی ہے کہ ایک مشک رکھنے والا ہے، ایک آگ کی بھٹی جلانے والا ہے۔ اگر ایک انسان مشک بیچنے والے کے ساتھ صحبت رکھے گا، اس کے پاس بیٹھے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ خوشبو اس کے پاس سے لے گا، خریدے گا، یا وہ خوشبو نہ بھی لے گا تو بھی اس کی خوشبو اس کے کپڑے پر، اس کے دل و دماغ پر، اس کی طبیعت پر اثر انداز رکھے گی۔ جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عطر کی دکان پر بیٹھے، عطر فروش کے پاس بیٹھے، چاہے وہ عطر لگائے یا نہ گائے، لیکن اس کی خوشبو جب وہاں سے وہ نکلے گا، اس کی کپڑے سے، اس کے بدنوں سے عطر کی خوشبو مہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ صحبت کا اثر۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مشک رکھنے والے کے پاس کوئی شخص بیٹھے گا، اس کی صحبت سے اس کا دل و دماغ اثر انداز ہوگا، فائدہ اٹھائے گا۔ اور ایک انسان آگ کی بھٹی جلاتا ہے، اگر وہ اس کے پاس بیٹھے، چاہے اس کے ساتھ کام نہ کرے، لیکن کچھ نہ کچھ آگ کی چنگاری اس کے کپڑے پر لگے گی، یا چنگاری نہ بھی لگے تو آگ کا کالا دھواں اس کے کپڑے کو لگے گا، اور اس کے کپڑے سے دھوئیں کی، آگ کی بو محسوس ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں اچھے اور برے لوگوں کی صحبت کا ایک مثال سے ہمارے نبی نے اس کو ارشاد فرمایا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری اولادوں کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج انسان بڑے آسانی سے اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے میں تو ہر ایک کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میرا تو ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن میں ان لوگوں کی طرح نہیں کرتا۔ میں تو شرابیوں کے ساتھ بھی میری تو دوستی ہے، جگاریوں کے ساتھ بھی میں بیٹھتا ہوں، لیکن میں شراب نہیں پیتا۔ لیکن ایک نہ ایک دن ان کے ساتھ وہ عمل میں شریک ضرور ہو جائے گا۔ ایک ہے دوستی رکھنا اور ایک ہے تعلق، ایک ہے صحبت، دوستی، دونوں میں فرق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو برے لوگ ہیں، جو گنہگار ہیں، شرابی ہیں، جگاری ہیں، گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ان سے قطع تعلق کر لیا جائے، نہ سلام کلام نہیں، ان سے تعلق رکھا جائے گا، انہیں دین کی دعوتیں دیتے رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا، صحبت اختیار کرنا، یہ تو دنیا کی حکومت بھی برداشت نہیں کر سکتی، شریعت کیسے برداشت کرے گی؟
اگر کہیں کسی مجلس میں کسی مکان میں جوا چل رہا ہو تو وہاں چند لوگ کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس سے دیکھ رہے ہیں، اگر پولیس آئے گی تو پورے کمرے میں جتنے لوگ ہیں سب کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ کوئی یہ کہے میں تو کھیل نہیں رہا تھا، تم نے خود نے دیکھا، میں تو سائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارا سائٹ پر بیٹھ کر دیکھنا ان کو تقویت دینا ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے، تمہیں بھی اسی کے ساتھ شریک کیا جائے گا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو انسان اچھی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو نیک اس کی زندگیوں میں آئے گی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اچھائیاں اس کی زندگی میں آئے گی، بروں کے ساتھ بیٹھے گا برائیاں اس کی زندگی میں آئے گی۔ شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اپنے شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ اپنے حالات میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں مسجد میں آتا تھا نماز پڑھتا تھا تو میرے والد یہ بھی نوٹس کرتے تھے کہ ظہر کی نماز میں یہ کس کے بازو میں کھڑا تھا، عصر کی نماز میں یہ کس کے بازو میں کھڑا تھا، مغرب کی نماز میں کس کے بازو میں کھڑا تھا۔ اگر چند نمازیں کسی کے بازو میں ایک ساتھ پڑھتا، چند دنوں تک ایک ہی کے بازو میں پڑھتا، میرے والد پوچھتے تو نے اس سے کوئی دوستی تو نہیں کر لی؟ تو طالب علم، تیرا تو پڑھنا لکھنے کا کام ہے، دوستی کرنا طالب علموں کا کام نہیں ہوتا۔ ایک باپ کی نظر اولاد پر کیسی گہری ہوتی، جب باپ کی نظر ایسی اولاد پر ہوتی کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس سے بیٹھ رہا ہے، دوستی کیسی، اس کی سنگت کیسی ہے، تو اس کے اثرات بھی اس کی زندگی پر آتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشک رکھنے والوں کے پاس بیٹھو گے، اس کی خوشبو تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بنو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین والوں کے ساتھ رہو، سچے والوں کے ساتھ رہو، جو سچے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں بیان فرمائی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے بیت اللہ جانا ہے۔ ایک چونٹی کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے دل میں بھی، اس کے اندر بھی جان ہے، تو جیسے انسان جاندار، اس میں شعور ہے، ہر جاندار، جتنے جاندار مخلوق ہے ان سب میں بھی کچھ نہ شعور اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو چونٹی کے دل میں یہ بات آیا، یہ داعیہ پیدا ہوئے کہ مجھے بیت اللہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جیسے قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورۃ النمل ہے، عربی میں چونٹی کو نمل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مستقل سورت ہے سورۃ النمل، چونٹی کے نام پر، اور اس میں ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا ہے مستقل، کہ میں یہ کہہ رہا جانوروں میں بھی چاہے وہ چھوٹی سی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، ان میں بھی اللہ نے شعور رکھا ہوا ہے، عقل ان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے، ایک چونٹی نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں یہ سورہ نمل میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس چونٹی نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو اپنی دوسری چونٹیوں کو کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ یہ بات ایک چونٹی نے اپنے لشکر والوں سے کہی، یہ آواز سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچ گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا فرمائی تھی کہ ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، ان کی حکومت جناتوں پر بھی تھی اور جانوروں پر بھی تھی۔ ان کا جب دربار لگتا تھا، ان کے دربار میں انسان بھی حاضر ہوتے، جنات بھی حاضر ہوتے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کے مجلس میں، ان کے دربار میں حاضر ہوتے، ہر طرح کے جانور ان کی مجلس میں حاضر ہوتے۔ اللہ نے وہ حکومت ان کو عطا فرمائی تھی۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، روزانہ حاضری لی جاتی تھی،
کہ آج کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے. ہدہد ایک پرندہ ہے تو بہت جو آسمان کی اونچائی پر اڑتا ہے، اور پانی جہاں پانی نظر آتا ہے اونچائی سے اس کو پانی نظر آ جاتا ہے، اور وہ اپنے قافلے والوں کی رہبری کرتا ہے کہ فلاں جگہ پانی ہے تو قافلہ اس کے پیچھے چلتا. تو ایک پرندہ ہے، ایک مرتبہ دربار لگا ہوا ہے، ہدہد غائب تھا. ام کان من الغائبین، کوئی اطلاع نہیں دی کہ بے بیمار ہے کیا ہے کیوں نہیں آیا. کوئی ساتھی کو کہہ کر بھی نہیں گیا کہ استاذ کو کہہ دینا کہ آج میری طبیعت خراب ہے. جیسے ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے، اسکولوں میں تو چھٹیاں بھیجائی جاتی ہے، بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس سے لیٹر لکھا کر لاتے ہیں کہ بھئی ایک ہفتہ میرا بچہ بیمار تھا. مدرسہ تو اپنا ہی مدرسہ، اپنے محلے کا مدرسہ ہے، ہم اس میں پیسے دیتے ہیں، امداد کرتے ہیں. یہ ہمیں نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ یہ تو ہمارا حق ہے. استاذ نہ تو کیا کہوے، ذمہ دار نہ بٹھانے کا انکار تو کر کے دیکھے. ہمارا مدرسہ ہے، جب مرضی آئے گی چھٹی کر کے نانی کے وہاں چلے گئے، جب مرضی آئی کوئی اطلاع نہیں دی. اور اگر استاذ نے تھوڑی سختی کر بھی دی تو آستینے چڑھا کر آ جائے تھے لڑنے کے لیے. یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا اسلام. ہم تو اپنوں ہی کے درمیان بہادری دکھلاتے ہیں، ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے فرصت نہیں، تو ہم غیروں کے مقابلے میں کہاں آ سکتے ہیں؟ تو اصول تو یہ کہ جب غیر حاضری ہوئی تو اطلاع دی جاتی، لیکن کوئی اطلاع نہیں دی. تو کہا کہ لو عذبنہ عذابا شدیدا، کہ لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا تو اس کو میں ذبح کر دوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اس کو ذبح کر دوں گا. اب تو میں کہ اتنی گیراز، اتنی بڑی جرت، اطلاع کر بغیر چلا گیا، یا تو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا. یہاں کوئی معقول عذر پیش کر دے. خیر مجھے اس واقعے سے یہ بتانا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پرندے، جانور، فرشتے، جنات، ہر طرح کے مخلوق حاضر ہوتی، اور اللہ نے دوسرے جانوروں کے اندر بھی شعور رکھا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، چونٹی نے اپنے لشکروں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. یہ آواز صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پہنچی. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، چونٹی کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ میں کوئی ظالم ہوں کہ جو تمہیں کچل دوں گا. یہ چونٹی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام قرآن کریم کا واقعہ ہے. کہا کہ میں کوئی ظالم ہوں جو تمہیں کچل دوں گا. تو چونٹی نے کہا کہ آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے یہ کہا کہ تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو، کیونکہ ہم چھوٹی سی مخلوق ہیں. اگر ہم کسی کے پیر کے نیچے آ جائیں تو ہم اس سامنے والے کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے کہا کہ لا علمی میں آپ قصدن ایسا نہیں کریں گے، لیکن لا علمی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچل ڈالے. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے پیر کے نیچے جو چونٹی آتی ہے اس چونٹی کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے جو میرے پیر کے نیچے چونٹی آ جاتی جس کو میں مسل کر رکھ دیتا ہوں. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم کسی ہاتھی کے پیر کے نیچے آ جاؤ، تم کسی ہاتھی کے پیر کے نیچے آ جاؤ، جو تکلیف تمہیں ہوگی وہی تکلیف ایک چونٹی کو تمہارے پیروں کے نیچے ہوتی. خیر میں یہ کہہ رہا تھا، واقعہ کے بعد کہیں اور چلی گئی. میں اس بات کی بتا رہا تھا کہ چونٹی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے بیت اللہ تک پہنچا دے، بیت اللہ کی تیرے کعبے کی زیارت کرنا ہے. ہر انسانوں کے دلوں میں بھی اس کے جذبے ہوتے ہیں اور دعا بھی کرنی چاہیے. انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے. ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یہ اللہ تو حرمین شریفین کی بار بار حاضری ہمیں نصیب فرما. بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر بلاتے ہیں. اللہ تمام کی حاضریوں کو قبول فرمائے. تو اس چونٹی نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا. کیسے قبول کیا؟ بیت اللہ مکہ کے ایک کبوتر کو اس کے پاس بھیجا، وہ چونٹی اس کے پیر سے چمٹ گئی اور وہ کبوتر اڑتا ہوا اس کو بیت اللہ تک لے کر چلا گیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک چونٹی نے جب ایک حرم کے کعبے کے کبوتر سے صحبت اختیار کر لی، اس سے کچھ تعلق قائم کر لیا،
تو اس کبوتر کے واسطے سے اللہ نے اس کو بیت اللہ تک پہنچا دیا۔ اگر ایک انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ اس اللہ والوں کی وجہ سے اس کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے والا بنے، نیک لوگوں سے تعلق رکھنے والا بنے، کہ نیک لوگوں کی ایک اثر جب ہمیں کہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ کوئی اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، فلاں بزرگ آئے ہیں، فلاں عالم آئے ہیں، ہم اپنے ان کے پاس جانے والے بنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بنے، ان کی مجلسوں میں شریک ہونے والے بنے۔ کسی ایک کی نظر پڑ جائے کہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ العین حق، حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، العین حق، جب بد نظری یہ حق ہے، یعنی غلط نظر کہ نظر کا، بری نظر کا لگنا یہ حق ہے کہ بری نظریں لگ جاتی ہیں۔ ہمارا یقین ہے اور اعتقاد ہے کہ بری نظریں لوگوں کو لگ جاتی ہیں، تو کیا اچھی نظریں نہیں لگ سکتی؟ ہم تو بار بار کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی، کوئی بیمار ہو گیا تو ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی، کوئی کاروبار میں تھوڑی خرابی آ گیا ہم سوچتے کسی کی نظر لگ گئی۔ تو جیسے بری نظر یہ برحق ہے، ایسے اچھی نظر بھی برحق ہے۔ بری نظر لگتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اچھی نظر بھی اپنا اثر دکھلاتی ہے۔ دہلی کی جامع مسجد میں ایک بزرگ چند گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے رہے، چند گھنٹے مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب دہلی کی جامع مسجد سے جب باہر نکلے تو ان کی نظر، پہلی نظر ایک کتے پر پڑی۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس کتے کو اپنے محلے کے کتوں کا سردار بنا دیا۔ لوگوں نے دیکھا وہ کتا آگے آگے چلتا، وہ محلے کے سارے کتے اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتے، کبھی اس کتے سے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک اللہ والوں کی صحبت، ان کی نظر کا یہ حق ہے۔ اور آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے، ہم علماء سے ان کی اچھائیاں حاصل کرنے کی بجائے، ہم اللہ والوں کی اچھائیوں کو دیکھنے کی بجائے ہماری نظریں برائیوں کو تلاش کرتی ہے۔ جہاں ہمیں موقع مل گیا ان کی ایک برائی کو لے کر ہم پھیلانے والے بن جاتے نہیں، ہم یہ بھی دیکھیں وہ بھی انسان ہے، وہ سامنے والا عالم ہے، امام ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، لیکن وہ بھی آخر میں انسان ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جس کو ہم بڑا سمجھے، جس کو ہم نیک سمجھے، جس کو ہم نے اپنا امام بنایا، جس کو ہم نے اپنا عالم سمجھا، جس کو ہم نے اپنا پیشوا سمجھا، جس کو ہم نے نیک صالح سمجھا، اللہ والا سمجھا، ہماری عقل یہ کہتی ہے وہ بالکل فرشتہ صفات ہو، کبھی اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کبھی اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے، کبھی وہ کوئی غلط کام کرنے والا نہ ہو۔ نہیں، کتابوں میں لکھا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، جو امامت کرانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے گھر میں جس کو اللہ نے اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا، وہ انسان ہے، غلطی ہوگی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے اللہ موت سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان کی گناہ کو اچھالا، ان کی برائی کو اچھالا، ان کو تو توبہ کی توفیق مل گئی، وہ تو جنت میں چلے گئے، لیکن پیچھے اچھالنے والوں کی آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہا کہ اللہ کے سامنے جب حاضری ہوئی، اللہ نے کہا اے محمد، اگر میں تجھے جنت کا تیرے لیے فیصلہ نہ کرتا تو میں تجھے علم ہی نہ دیتا۔ میں نے تجھے علم دیا ہے اس لیے کہ میں تجھے جنت میں بھیج دوں، تجھے میں کامیابی عطا کروں، علم میں نے اسی لیے دیا تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ہم جو لوگ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، علماء کرام ہیں، ہم ان کی سے قریب رہنے والے بنے، ان کی صحبتوں کو اختیار کرے، وہ اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ نیک ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، ذکر اذکار کے پابند ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، اور ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہوتی۔ اگر ان کی صحبت اختیار کرنے والے بنے، ان کی نظروں سے ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، عبید بن عمیر ایک تابعی ہے، ایک عالم گزرے، اللہ والے ہیں،
بڑے نیک تھے. لکھا ہے کہ ایسے عالم تھے, زبان ایسی صاف ستھری تھی, فصیح و بلاغت کی زبان تھی, اور ایسے علم والے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ایک صحابی جو ہے وہ صحابی ان کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. عبید بن عمر ایک تابعی ہیں. ان کے حالات میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ میں شہرت تھی ان کے علم کی, ان کے زہد کی, ان کی تقوی پرہیزگاری کی. لیکن ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نوجوان تھے, شادی شدہ, بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی. وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی, کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو میرے حسن کو دیکھ کر, میرے جمال کو دیکھ کر, میری خوبصورتی کو دیکھ کر میرے پھندے میں نہ آئے, میرے جھانسے میں نہ آئے؟ کوئی ایسا بھی ہے شہر میں؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ ایک شخص تو ہے جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں وہ تیرے جیسے, تیری کیا بلکہ تیرے جیسے کسی کا حسن کے جال میں نہیں پھنس سکتا. کیا کون ہے؟ کہ عبید بن عمر. یہ وہ اللہ والے ہیں جو تیرے حسن میں بھی نہیں پھنس سکتے. اس عورت نے, بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ شیطان کبھی دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے تو انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا, اور کہاں تک گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہمارے معاشرے میں تو وہ شوہر, بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے آپ مجھے اجازت دو میں ان کو بہکا دیتی ہوں. شوہر نے اجازت بھی دے دی. آج ہمارے معاشرے میں, اس سوسائٹی میں, ہمارے اطراف میں, پورے سورت کے ماحول میں, سورت کے اندر ہمارے ایسے واقعات کو سنے ہوئے, لوگوں نے دیکھ کر واقعات کو بتایا ہوا ہے کہ بیوی زنا کرتی ہے, شوہر کو پتہ ہے, شوہر خود زنا اس کو دیکھتا ہے اور اس نے دوسرے لوگ اس کے گھر میں آتے ہیں, شوہر اپنے گھر سے نکل کر چلا جاتا ہے. کیسی مسلمانوں کی زندگیاں ہیں جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے, جس معاشرے میں بے حیائیاں پھیلتی چلی جائے, سود عام ہو جائے, اس میں کبھی برکتیں نہیں آ سکتی. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. آخرت تو برباد ہوگی لیکن دنیا کی زندگی بھی برباد ہوگی. تو اس وقت کا ماحول تو ہوتا, بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے کہ میں اس سے بہکا دوں, وہ میرے جال میں پھنس جائیں گے. لیکن آج تو یہ ماحول ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غلط راستے پر دیکھ رہا, خاموش ہے. کتنی ایمان کی کمزوری, اسلام کی کمزوری آ چکی ہے. اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. نکاح کو ہم نے چھوڑا تو زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. آج نکاح, شادی کو ہم نے مشکل بنا دیا, وہ زنا سستا ہو گیا. شادی بیاہوں کو ہم نے مشکل تر بنا دیا. جب تک ہاتھ میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ نہیں ہوں گے, اگر لڑکی کی ہے تو 1-1.5 لاکھ تو اس کے فرنیچر میں جائے گا, دوسری چیزیں جائیں گے, وہ الگ, کھانے پینے میں الگ. 4 سے 5 لاکھ تو کم سے کم ہونا چاہیے تو شادی ہوگی. تو شادی کے لیے عمریں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو شادی کو ہم نے مہنگا کرتے چلے گئے اور زنا سستا ہوتا چلا گیا. یہ معاشرے کی خرابیاں. بیوی کو پتہ ہے کہ میرا شوہر زنا کی راہ پر چل رہا ہے, بیوی خاموش ہے, اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اور شوہر کو پتہ ہے میری بیوی غلط زنا کے راستے پر, شوہر خاموش ہے. ماں باپ کو پتہ ہے کہ میری اولادیں غلط تعلقات سے جڑی ہوئی ہے تو ماں باپ خاموش ہے. یہ معاشرہ کس تیزی کے ساتھ زنا کی طرف بڑھتے چلا جا رہا ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایمان, اسلام چند اعمال کا نام نہیں ہے کہ جمعہ کے دن حاضر ہو گئے, 2 رکعت نماز پڑھ لی, رمضان کے ہم نے روزے رکھ لیے, ہم نے قربانی کر لی, حج کر لی, چہروں پہ داڑیاں رکھ لی, ہم نے کرتے پائجامہ پہن لیے, پھر جو وہ چاہے زنا کرتے رہو, جھوٹ بولتے رہو, فحش کاری کرتے رہو, سود کے بازار کو گرم کرتے رہو. اس کا نام اسلام نہیں ہے. ہم سمجھتے یہ چند اعمال ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم نے قیامت کو بڑا معمولی سمجھ رکھا ہے, قبر مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم نے بڑا ہلکا سمجھ رکھا. بے شمار واقع شیخ نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں
کہ جب بڑے بڑے لوگ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو چیخے مار مار کر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل یہی ہے، اگر یہ اچھے سے گزر گئی آگے کی منزلیں بھی پار ہیں۔ اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ چند اعمال پہ اتفاق کر لیا، نیک اعمال کرنا یہ بھی ایمان ہے، گناہ سے بچنا یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دیکھیں کہ یہ مسجد ہے، اے سی چل رہا ہے، اگر اس کی کھڑکیوں کو ساری کھڑکیوں کو کھول دے، اے سی تو بہت اعلیٰ درجے کا لگایا ہے کہ میتسوبیشی کا لگایا ہے، بلو اسٹار کا لگایا ہے، بہت اچھی اعلیٰ کمپنی کے، ساری کھڑکیوں کو کھول دو، یہ ساری ٹھنڈک کی ختم ہو جائے گی، آپ پورا دن اے سی چلاتے رہو، مسجد ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آپ کمپنی والوں کو شکایت کرو، بھئی آپ کا اے سی ٹھنڈک نہیں دیتا، بھئی تیرے گھر کی تے مسجد کی کھڑکیاں بند کر، پھر ہمارا اے سی ٹھنڈک دے گا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن گناہ کی کھڑکی نہیں، گناہ کے مین ڈور ہمارے کھلے ہوئے ہیں، تو ہمارے دلوں میں وہ سکون میں میسر نہیں ہوتا، دلوں کی بے چینیاں دور نہیں ہوتی، ان نمازوں کا اثر ہم اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے، ان اعمال صالحہ کا اثر ہماری زندگی میں محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ایک طرف نیکی بھی چل رہی، دوسری طرف گناہ بھی چل رہا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کا اثر میں بتا رہا تھا۔ اس نوجوان خوبصورت عورت نے، بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر نے اجازت دے دی، تو وہ حضرت عبید بن عمیر کے پاس آئی کہ مجھے اکیلے میں آپ سے کچھ سوال کرنا ہے، کچھ مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو ایک کمرے میں، گھر کے الگ کمرے میں دونوں داخل ہوئے، ان کو بلایا، اور انہوں نے، اس عورت نے، نوجوان لڑکی نے نقاب اپنے چہرے سے اٹھایا اور کہا کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں۔ وہ اللہ والے تھے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں تھا۔ انہوں نے فوراً اس سے کہا، اللہ سے ڈر، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ پھر وہ کہنے لگی، آپ میرے بارے میں تھوڑا غور و فکر تو کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے بارے میں غور و فکر کر لیتا ہوں، لیکن میرے چند سوال ہے، چند سوال کے میرے جواب دے دے، میں تیرے بات میں غور و فکر کر لوں گا۔ وہ خوش ہو گئی کہ ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ کہا کہ اگر ملک الموت تیرے پاس آ جائے، کیا اس وقت بھی تیرے دل میں یہ گناہ کا ارادہ ہوگا؟ تو اس وقت تو کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ قیامت کے دن کسی کو نام اعمال سیدھا ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو اس وقت جب نام اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے تجھے نہیں پتا کہ تیرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، کیا اس وقت بھی تیرے دل میں یہ گناہ کا ارادہ خیال آئے گا؟ کہ اس وقت تو کہاں آ سکتا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کچھ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ کٹ کے گزر جائیں گے، کہ جس وقت پل صراط پر سے گزر رہی ہوگی اس وقت بھی تیرے دل میں گناہ کرنے کا خیال آئے گا؟ کہ نہیں آئے گا۔ جب اس وقت تک نہیں آ سکتا ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تجھے تیری زندگیوں کے بارے میں پوچھے گا، اللہ کے سامنے تو کھڑی ہوگی، کیا اس وقت بھی تیرے دل میں یہ گناہ کا خیال آئے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہوں تو اللہ کے سامنے کیسے یہ گناہ کا خیال آ سکتا ہے؟ وہ اللہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، دن اور رات اس کے لیے برابر ہے، رات کی تاریکیاں ہمارے اعمال کو اس اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کر سکتی۔ ہم نے رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، گھر کی لائٹوں کو بند کر دیا، کمروں کو بند کر دیا، پوری تاریکی چھائی ہوئی ہے، اس اندھیروں میں کہ کوئی انسان کوئی اعمال کر لے تو وہ سمجھ لے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ کل کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ یہ چند باتیں جب اس سے کہی، یہ چند منٹ کی صحبت، اس عورت پہ ایک اللہ والے کی صحبت کا اثر یہ ہوا، غلط نیت سے آئی تھی، چند باتیں کہی، جب گئی تو اللہ والی بن گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے وقت کی وہ عورت جو گناہ کے ارادے سے آئی تھی لیکن عابدہ بن گئی، زاہدہ بن گئی، وہ راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کرنے والی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ انسان اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اتباع سنت
سنت کی اتباع کرے، ذکر اللہ کی کثرت اور ذکر اللہ کی کثرت کریں، اور اسی طریقے سے صحبت صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ تو جو اللہ والے ہیں، نیک ہیں، ان سے تعلق کو قائم کیا جائے، ان کی اچھائیوں کو دیکھا جائے، ان کی برائیوں کو درگزر کیا جائے۔ جو انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا اثر ہوگا، آخرت میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔